مجھے بھی وقفہ چاہیے، وقفے سے مجھے خود فائدہ اور آرام ملے گا، اس لیے کوئی بات نہیں، وقفے سے نہیں گھبرانا، بات کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ توجہ ہے آپ بات کی؟ قرآن کو اللہ نے بھائی بولو پڑھ کے بھیجا، جبریل امین کو دیا تو پڑھ کے، جبریل امین نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کو دیا تو پڑھ کے۔ آقا نے قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے۔ اب ایک میرا طالب علم عزیز بھائی کوئی مجھے قرآن پکڑا دے ذرا جلدی سے شاور بھائی، کوئی قرآن پکڑا دے، پتہ زیر زبر وقف ہے یہ قرآن جو میرے اور آپ کے گھر میں، میری اور آپ کی مسجد کی الماری میں، میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے۔ اللہ نے قرآن کو اس طرح لکھ کر، بھائی بولو، لکھ کر نہیں بھیجا تھا، اللہ نے پڑھ کے بھیجا۔ آج اس کتابی صورت والے قرآن کو پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، بندے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کتابی صورت والے قرآن کو چھونے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے حدث اصغر سے بھی پاک ہو، حدث اکبر سے بھی پاک ہو۔ کیا مطلب؟ غسل بھی فرض نہ ہو، اس بندے پہ وضو بھی فرض نہ ہو، غسل بھی کیا ہوا ہو، وضو بھی کیا ہوا ہو، تب قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ بصرہ والوں، کتابی صورت کے اس قرآن کو پکڑنے کے لیے اگر پاک ہونا ضروری ہے تو پھر میرا عقیدہ جن صحابہ سے رب نے پہلی بار قرآن کو کلام سے کتاب بنوایا ہے، پہلے ان صحابہ کو رب نے پاک کیا ہے، بعد میں قرآن کیا پہلے ان صحابہ کو رب نے، بولو میری بالکل ہمت جواب دے رہی ہے۔ تیسری چوتھی رات میں سویا نہیں، مسلسل روڈ کے ذریعے سندھ کا سفر کیا۔ انسان کی ہمت کبھی کبھی جواب دے جاتی ہے، لیکن میرا موضوع ایسا ہے، آپ دیکھیں گے میں ہاروں گا نہیں انشاءاللہ۔ جن کا پلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے وہ لجپال ہے۔ توجہ ہے؟ پہلے رب نے صحابہ کو، بھائی بولو نا، پہلے رب نے صحابہ کو پاک کیا ہے، اور آسان کہتا ہوں پہلے رب نے امیر معاویہ کو پاک کیا ہے، بعد میں امیر معاویہ کے ہاتھوں میں قرآن دیا ہے۔ پہلے رب نے صحابہ کو پاک کیا ہے، بعد میں قرآن ان کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، بلکہ مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، حضرت قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، حضرات علماء بیٹھے ہیں۔ میں نے جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت خطبے میں تلاوت کی آپ سب کو یاد ہے، الف لام میم، آگے نہیں پڑھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی آیت پڑھی نا تو قرآن اللہ نے پڑھ کے بھیجا یا لکھ کر بھیجا؟ تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور میں اپنے اللہ کی قدرت سے سوال کر سکتا ہوں۔ اللہ میاں لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا آپ نے تو کہا قرآن کو اللہ نے پڑھ کر بھیجا، توجہ چاہوں گا، قرآن کو اللہ نے پڑھ کر بھیجا، اللہ نے قرآن کو بول کے بھیجا، اللہ نے قرآن کو تقریر کی صورت میں بھیجا، اللہ نے قرآن کو باتوں کی صورت میں بھیجا، خطاب کی صورت میں بھیجا، سپیچ کی صورت میں بھیجا، لکھ کر نہیں بھیجا ہے، تحریر کر کے نہیں بھیجا ہے، اس طرح خط کی صورت میں نہیں بھیجا ہے، بول کر پڑھ کر بھیجا ہے۔ تو پھر اب میں کسی کو لاٹھی دوں بصرہ والوں تو میں کیا کہوں گا؟ یہ
پینسل ہے یا بھائی لاٹھی ہوتی ہے، پینسل ہوتی ہے. اچھا بھائی میں کسی کو موبائل دوں تو کیا کہوں گا؟ یہ موبائل ہے یا کتاب ہے؟ کیا کہوں گا؟ یہ کیا ہے؟ موبائل ہے. کسی کو اگر چشمہ دوں گا، اینک دوں گا تو کیا کہوں گا؟ یہ ٹوپی ہے. اللہ نے بھیجا کلام. توجہ، اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ذالک الکلام لا ریب فیہ. پہنچو، کیا کہنا چاہیے تھا؟ ذالک الکلام لا ریب فیہ. جو کلام میں بھیج رہا ہوں، جو تقریر میں بھیج رہا ہوں، جو خطاب میں بھیج رہا ہوں، جو باتیں میں بھیج رہا ہوں، جو بول میں بھیج رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب. اچھا بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جی کتاب تو بہت بعد میں بنی. پہنچو، کتاب تو بہت بعد میں بنی. کتاب تو بہت بعد میں بنی. کتاب بنانے والوں نے بنائی، کتاب لکھنے والوں نے لکھی. کتاب تو بہت بعد میں. آپ نے کلام بھیجا. کہنا کیا چاہیے تھا؟ بصرہ والوں بولو نا یار، کیا کہنا چاہیے تھا؟ الف لام میم ذالک الکلام لا ریب فیہ. دنیا والوں، بصرہ والوں، جو کلام میں بھیج رہا ہوں اس کلام میں کوئی شک نہیں. اور اللہ نے کہا کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سوال پیدا ہوا کتاب تو بہت بعد میں بنی. اللہ جی آپ نے تو قرآن کلام کی صورت میں بھیجا. اللہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہے کچھ بدبخت ایسے آئیں گے جو کہیں گے ہم کلام کو تو مانتے ہیں، ابو بکر عمر اور امیر معاویہ کی لکھی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجتے ہی کہہ دیا. بصرہ والو، میں نے بھیجتے ہی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا مطلب کہ میرے بھیجے ہوئے کلام میں بھی کوئی شک نہیں. ابو بکر عمر اور امیر معاویہ کی لکھی ہوئی کتاب میں بھی. ماشاءاللہ. توجہ ہے. ماشاءاللہ استادی. کرسی میں بھائی، کرسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بھائی توجہ ہے. وہ آگے جن کا انتظار تھا کہو سبحان اللہ. زینت بزم تو استادی آپ کا بھی تھا. ماشاءاللہ. عظیم خدمات کا ایک عظیم وجود، چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑوں کو گرانے والا اور گرے ہوئوں کو اٹھانے والا، شہزادہ اہل سنت، نوجوان دلوں کی دھڑکن، حضرت مولانا صاحبزادہ محمد آصف معاویہ سیال سے اسٹیج پر جلوہ فگن ہوئے. دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی طرف سے آپ سب حضرات کی طرف سے اہل علاقہ کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. میرے عزیز بھائیو توجہ ہے بھائی، بول لو توجہ ہے. مولانا تو اپنے وقت پہ ہی آئیں گے، یہاں تشریف لے آئے لیکن مائک پہ اپنے وقت پہ ہی آئیں گے اور میں اپنے وقت پہ جاؤں گا، اس لیے کہ ان کے اور میرے درمیان دستار بندی بھی ہے. کہو سبحان اللہ. درمیان میں دستار بندی کا عمل ہے، اس لیے جم کر بیٹھیے. برکات کے نزول کا یہ وقت ہے. توجہ. ذالک بھائی بول لو ذالک کتاب لا ریب فیہ. ذالک الکلام نہیں کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا. جیسے میرے بھیجے ہوئے کلام میں کوئی شک نہیں، ابو بکر عمر اور امیر معاویہ کی لکھی ہوئی کتاب میں بھی کوئی شک نہیں. اور توجہ کرنا میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ایک مجھے ملا کہنے لگا میں قرآن کو مانتا
ہوں، اب میں کہوں تو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا توجہ، میں نے کہا کون سے قرآن کو مانتا ہے؟ کہتا ہے لوح محفوظ والے کو۔ میں نے پنجابی میں کہا تھلے آ، تھلے آ، سمجھو تھلے آ۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا نیچے آؤ، لوح محفوظ سے قرآن کہاں آیا؟ کہتا ہے جبریل امین کے پاس، میں مانتا ہوں اس قرآن کو مانتا ہوں جو جبریل لایا۔ میں نے کہا اور تھلے آ۔ کہتا ہے جو قرآن قلب مصطفیٰ پہ آیا اسے مانتا ہوں۔ میں نے کہا اور تھلے آ۔ اب آگے میں اس کے پیچھے وہ میرے آگے، اب میں اسے کہوں بتانا قرآن کو مانتا ہے؟ کہتا ہے بس مانتا ہوں نا، مانتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں آگے چل، میں تو چلتا ہوں تو رک کیوں جاتا ہے؟ تو رکتا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ جو قرآن کو مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا کہ میں لوح محفوظ والے قرآن کو بھی مانتا ہوں، جبریل امین والے قرآن کو بھی مانتا ہوں، قلب مصطفیٰ والے قرآن کو بھی مانتا ہوں۔ بصرہ والے اگلے لفظ پہ غور کرنا، اسے ماننا پڑے گا۔ میں صحابہ کے قلم سے لکھے ہوئے قرآن کو مانتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے یہاں آ کے وہ رک جائے گا، کلام تک تو مانے گا، کتاب کو بھئی بولو کتاب کو نہیں مانے گا۔ اور جو کتاب کو مانتا ہے وہی اس کتاب کو حفظ کرتا ہے۔ جو نہیں مانتا ہے، جو کلام تک تو مانے کتاب کو نہ مانے۔ اور یاد رکھیے کتاب کو ماننے سے پہلے کتاب بنانے والوں کا ماننا ضروری ہے۔ کتاب کو ماننے سے پہلے کتاب لکھنے والوں کا ماننا ضروری ہے۔ میرے محترم دوستو توجہ کیجئے گا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت۔ توجہ، میرا کلام میری صفت۔ میرے سے پہلے بخش صاحب نے پڑھا، بخش صاحب کا کلام ان کی صفت۔ قاری تلاوت کرے، قاری کی آواز، قاری کی صفت۔ اب میں تھکا ہوں، میری آواز آپ کے سامنے ہے، بندہ فریش ہو، آواز میں قوت ہوتی ہے۔ بچپن میں آواز کمزور، جوانی میں آواز طاقتور، بڑھاپے میں پھر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھایا ہو آواز میں قوت ہوتی ہے، اور اگر بھوک لگی ہو تو آواز کمزور ہوتی ہے۔ ہماری آواز میں تبدیلیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہماری آواز ہماری صفت ہے۔ جب ہم خود بدلنے والے ہیں تو ہماری صفت بھی بدلنے والی ہے، کبھی اونچی، کبھی نیچی، کبھی طاقتور، کبھی کمزور، کبھی خاموش۔ ہماری صفات بھی بدلتی رہتی ہیں کیونکہ ہماری ذات بھی بدلنے والی ہے۔ بصرہ والو اللہ کی ذات بھی باقی ہے، اللہ کی صفات بھی باقی ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت، اللہ کا کلام بھائی بولو اللہ کا کلام اللہ کی صفت۔ تو پھر میرا عقیدہ یہ ہے اللہ آج بھی بول رہا ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ آج بھی بول رہا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہاں پہ بول رہا ہے؟ میں نے کہا حافظ کی زبان پہ بول رہا ہے۔ کہنے لگا یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں بول رہا ہوں، سپیکر میری آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہے، آواز میری ہے، بول میرا ہے، لفظ میرے ہیں، سپیکر ایک واسطہ ہے، سپیکر درمیان میں ایک رابطہ ہے جو آپ تک آواز کو پہنچا رہا ہے۔ میں نے کہا قرآن 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 اللہ کا کلام ہے، اللہ آج بھی بول رہا ہے، لیکن اللہ حافظ کی زبان پہ بول رہا ہے۔ کلام اس کا ہے، اس کے کلام کا سپیکر حافظ نظر آتا ہے، حافظ نظر آتا ہے۔ اور اللہ حضرت مولانا محمد آصف صاحب کو قومی اسمبلی میں پہنچائے، اللہ صوبائی میں بھی پہنچائے، اور ان کی دوڑیں ہی لگی رہی، اسلام آباد ٹو لاہور، لاہور ٹو اسلام آباد۔ اللہ
ان کا وقت بہت بلند کرے. توجہ کیجئے گا. یہ جب قومی اسمبلی میں تشریف لے جائیں گے، ہم بھی بچپن میں ایک دھاری دار پگڑی باندھنے والے مرد کلندر کے ساتھ کبھی کبھی شوقیہ اسمبلی میں چلے جایا کرتے تھے. اب میں ایک حدیث کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، لیکن بات سمجھانے کا اپنا اپنا انداز ہے. قومی اسمبلی کا ممبر اسمبلی میں جب جاتا ہے، اس کو ایک پروٹوکول ملتا ہے، اس کو کارڈ ملتے ہیں. اس وقت تو 5 ملتے تھے، اب کا مجھے معلوم نہیں ہے. قومی اسمبلی کے ممبر کو پروٹوکول یہ ملتا ہے کہ وہ 5 بندوں کو اپنے ساتھ اسمبلی کا اجلاس دکھانے اور سنانے کے لیے لے جا سکتا ہے. یہ قومی اسمبلی کے ممبر کا پروٹوکول کہ 5 بندوں کو اپنے ساتھ اسمبلی میں لے جائے. 5 بندے وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں، بڑے شریف شہری. ہم تو چھوٹے شریف شہری ہیں نا، وہ بڑے شریف شہری معزز، جن کو آپ کبھی کبھی چمچا بھی کہہ دیتے ہیں. ووٹر، پکے گورنمنٹ کے سپورٹر، ان 5 بندوں کو تھوڑی دیر کے لیے اسمبلی کا اجلاس دکھانے لے جائے تو یہ کس کا پروٹوکول ہے؟ یہ کس کا پروٹوکول ہے؟ قومی اسمبلی کے ممبر کا. آپ سنیے حافظ کا پروٹوکول. کہیں نا پہلے سبحان اللہ. میں نے ایک ہی جھٹکے میں آپ کو پہنچانا ہے نا، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں سبحان اللہ. توجہ، حافظ کا پروٹوکول سنیے. فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ فشفى شفاء فی عشرۃ من اہل بیتہ وجبت کلہم نار. اپنا انداز. اب میں اپنے انداز میں اس کا ترجمہ یوں کرنے لگا کہ قومی اسمبلی کے ممبر کا پروٹوکول یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا ممبر 5 بندوں کو، 5 شریف شہریوں کو، 5 گورنمنٹ کے ووٹروں اور سپورٹروں کو، 5 معزز لوگوں کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اسمبلی کا اجلاس دکھانے اور سنانے کے لیے لے جا سکتا ہے. بصرہ والے، حافظ قرآن کا پروٹوکول سنیے میرے اور آپ کے پیارے آقا کی زبان سے. فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا، پڑھ کے یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی عمل کیا. فرمایا قیامت کے دن اللہ اس حافظ کو کہیں گے حافظ قرآن تیرے خاندان کے 5 نہیں 10 کون سے 10 معزز نہیں، شریف نہیں، معزز اور شریف کے علاوہ پکے جہنمی، اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن، اللہ کے نافرمان 5 نہیں 10 کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے. تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہمیشہ کی جنت میں بھیجنا. اب بتاؤ پروٹوکول کس کا ہے؟ پروٹوکول کس کا ہے؟ اس لیے کہ حافظ سپیکر کس کا ہے؟ اللہ سپیکر ہے. ابھی الیکشن ہو رہے تھے سینٹ کے، بھئی سینٹ کا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر. میں نے کہا یہاں ڈپٹی والا چکر ہی نہیں، سارے ہی سپیکر ہیں. کہو سبحان اللہ. سارے ہی اللہ کے جو قرآن پڑھنے والے وہ سارے ہی اللہ کے سپیکر ہیں. اور بصرہ والو توجہ، کسی علاقے کا ایم پی اے اگر اسمبلی کا سپیکر بن جائے، سارے فخر سے کہتے ہیں ہمارا ایم این اے قومی اسمبلی کا سپیکر، ہمارا ایم پی اے صوبائی اسمبلی کا سپیکر. مدرسے کی دعوت کیا ہے؟ یہ 6 بچے جو آپ کو اس مدرسے نے دیے اور ہر سال یہ مدارس دے رہے ہیں، یہ عالم، یہ مجاہد، یہ خطیب، یہ ادیب، یہ مدرس جو مدارس آپ کو دے رہے، میں کہتا ہوں وہ تو ایم این اے ایم پی اے بنے گا دنیا کی اسمبلی کا سپیکر. مدرسہ آپ کو سیدھے اللہ کے سپیکر دے رہا ہے. کس کے سپیکر دے رہا ہے؟ بھئی میں اس پر مثالیں بھی دیتا، کوئی دلائل بھی دیتا قرآن سے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، بول خود خدا رہا ہوگا. سبحان اللہ کہو نا. بول کون رہا ہوتا ہے؟ بھئی مثال کے طور پر
قرآن میں ایک واقعہ ہے، واقعات بہت سارے ہیں، ایک واقعہ ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے فرشتوں کو کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کی پریکٹیکلی صورت دکھاتا ہوں، بیٹا کھڑے ہو، حافظ کر رہے ہو، چلو یہ آج پڑھ لو گے میرے ساتھ، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ ابھی اس نے پتہ کیا کہا؟ بڑی خطرناک بات کی، یہ کہہ رہا ہے ہم نے فرشتوں کو کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، کہا تھا کہا تھا کہا تھا ابھی کہا بھئی عربی میں کہا ہے ابھی کہا اور کہتا ہے نہیں کہا تھا۔ حضرت میں کسی جگہ یہی بات ایک شہر کا مجمع تھا تو شہری بچے کو کھڑا کیا، یہی آیت پڑھائی کر، میں نے اس کو کہا نا آپ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو کہتا ہے میں نے نہیں کہا تھا، تو آپ نے کون سا کہا تھا؟ آپ پڑھتے ہیں، آپ کا پڑھنا دیہاتوں کے بچے تو بڑے بھولے والے ہیں، کھڑا ہے بیچارہ، بھئی کہا تھا کہا تھا نہیں ابھی کہا بھئی ابھی کہا ہے۔ دیکھو مسئلہ سمجھانے کے لیے سنیے، اس بچے نے فرشتوں کو نہیں کہا تھا، نا نا تو بھی اعزاز سامنے آنے، اس بچے نے فرشتوں کو بھئی کہا تھا، میں نے نہیں کہا، آپ نے بھی فرشتوں کو نہیں کہا۔ بھائی مخلوق کو حکم دے ہی نہیں سکتی، مخلوق کو حکم کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے۔ اب مانا کیسے درست ہوگا؟ بچہ کہہ رہے ہم نے فرشتوں کو کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اسرا والے مانا تب درست ہوگا جب عقیدہ رکھا جائے گا زبان اس کی ہے بول خود خدا رہا، زبان اس کی ہے بول کون رہا ہے؟ اللہ کا سپیکر ہوا کہ نہ ہوا؟ بولو بھائی اللہ کا سپیکر ہوا کہ نہ ہوا؟ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بچے مدارس میں داخل کراؤ، بچہ مدرسے میں جب آتا ہے نا تو پھر خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا، حتیٰ کہ اگلے سلسلے ممانیاں، جٹھانیاں، پتنی کون کون مشورے دینا شروع ہو جاتی ہیں، بچے کو مدرسے میں آپ نے داخل کرا دیا، یہ کھائے گا کہاں سے؟ اس کو نوکری کون دے گا؟ اس کو رشتہ کون دے گا؟ اس کا سٹیٹس معاشرے میں گر جائے گا، یہی کہتے ہیں نا بھئی آسان سی بات کریے صاحب، کھائے گا کہاں سے؟ کیا کہتے ہیں؟ اور جب یہی بچے ماشاءاللہ 2-3 سال مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، اچھا نورانی چہرہ بن جاتا ہے، رنگ روپ آ جاتا ہے، بے فکری سے پڑھائی کی طرف لگے ہوئے ہیں، پکا پکایا مل جاتا ہے ماشاءاللہ۔ یہی بچے جب گھر جاتے ہیں چھٹیوں میں، کوئی خوشی غمی ہو، سارے رشتہ دار موجود ہو، دسترخوان لگاؤ، تو پھر آپ سب چھیڑ کے مدرسے والے طالب علم کو کہتے ہیں ایک ڈونگا رکھے گا، پھر دوسرا رکھے گا، کوئی کزن، کوئی چچا کا بیٹا، کوئی ماموں کا بیٹا، سارے مولوی کے آگے ڈونگے رکھ کے کہیں گے کھا مولوی کھاندے بہو۔ کل کیا کہا تھا؟ کھائے گا کہاں سے؟ 2-3 سالوں کے بعد کیا کہتا ہے؟ مولوی کھاتے کبھی کسی سے کبھی کسی سے سنا، توجہ ہے بھائی، توجہ ہے، کبھی کسی سے سنا کہ اس نے کہا کہ مولوی بالکل نہیں کھاتے، سارے یہی کہتے ہیں مولوی کھاتے، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں بسرا والوں، مولوی بہت کھاتے ہیں، ڈرو نہیں، کسی کے کھاتے سے نہیں کھاتے، اللہ کے کھاتے سے کھاتے۔ کس کے کھاتے سے کھاتے؟ کس کے کھاتے سے کھاتے؟ اس لیے کہ سپیکر اس کے ہیں۔ او بھائی میں دلائل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، آپ کسی اللہ والے کی قبر پہ چلے جائیے، چلے آپ ڈھڈیاں شریف چلے جائیں، حضرت شیخ مولانا عبدالقادر رائے پوری کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا، مولانا عبدالوحید صاحب کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا، مولانا عبدالجلیل رائے پوری کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا، آپ جھاوریاں چلے جائیے،
جاوریہ سے پہلے ایک مجاہد کی قبر ہے، وہاں پر بھی ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا۔ جاوریہ جائیے، حضرت قاضی عبد القادر صاحب کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا۔ قدیہ شریف چلے جائیے، حضرت خواجہ خان محمد صاحب کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا۔ مولانا عبداللہ صاحب کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا۔ مولانا احمد خان صاحب کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا۔ لاہور چلے جائیے، مولانا احمد علی لاہوری کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا۔ مولانا موسیٰ خان کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا۔ لاہور کے میانی شریف کے قبرستان میں حضرت خواجہ طاہر بندگی کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا۔ قاضی الدین کی قبر پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا۔ تھوڑا سا آگے رائے گنج چلے جائیے، حاجی عبد الوہاب صاحب کی قبر پہ ریٹائرڈ، بولو بھائی ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا۔ جامعہ اشرفیہ کے قریب، جامعہ اشرفیہ کے اکابرین کی قبروں پہ چلے جائیے، ان کی قبروں کے کتبوں پہ ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا۔ آپ چلے جائیے، مولانا سمیع الحق شہید کی قبر پہ ریٹائرڈ، بھائی بول لو۔ جنگ میں شہیدوں کا ایک پورا محلہ ہے، سبحان اللہ، یہ شہداء، وہاں پر کسی ایک قبر پہ بھی ریٹائرڈ۔ دین پور شریف چلے جائیے، وہاں پر ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا۔ مولانا علی شیر حیدری شہید کی قبر پہ چلے جائیے، ریٹائرڈ۔ بھائی کسی عالم کی قبر پہ ریٹائرڈ۔ حافظ ریٹائرڈ ہوتا ہے، صدر ریٹائرڈ، اور وہ بھی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جو ریٹائرڈ ہے نا۔ وزیر اعظم خوش قسمت، میں ساتھ کہتا ہوں خوش قسمت ریٹائرڈ ہے نا۔ حضرت بڑے اچھے ادیب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی، وزیر اعظم ریٹائرڈ، جنرل ریٹائرڈ، اور چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف، بھائی بول لو نا، ریٹائرڈ کرنل، بولتے جاؤ بھائی، سپاہی، کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، کلرک ریٹائرڈ، حافظ ریٹائرڈ نہیں ہوتا، قاری ریٹائرڈ نہیں ہوتا، مفتی ریٹائرڈ نہیں ہوتا، ولی ریٹائرڈ نہیں ہوتا، خطیب ریٹائرڈ نہیں ہوتا، مدرس ریٹائرڈ نہیں ہوتا۔ اچھا، دنیا کی جن کے پاس نسبتیں اور عہدے ہیں نا، وہ بوڑھے ہوتے جائیں قدر گھٹتی ہے، جن کے پاس یہ نسبت ہے وہ جتنے بوڑھے ہوں قدر بڑھتی ہے۔ سارے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، یہ ریٹائرڈ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بتاتا ہے میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، میرا کلام بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، میرا سپیکر بھی ہمیشہ ہے یا نہیں؟ بھائی ابھی فجر کی نماز ہوگی، عشاء آپ نے پڑھ لی ہوگی، فجر کی نماز ہو یا ظہر یا عصر ہو، آپ کے بصرہ میں وزیر اعظم صاحب آ جائیں، آپ کے بصرہ میں چیف آف آرمی سٹاف آ جائیں، نماز کا وقت ہو، مسجد میں بھی تشریف لے آئے، توجہ، مسجد میں جب جماعت ہونے لگے گی، امام صاحب یہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی، اتنی بڑی تعداد آپ موجود ہیں، وزیر اعظم آ جائے اگر جب نماز ہونے لگے تو آپ کیا مولانا کو کہیں گے حضرت آپ آج پیچھے آ جائیں، نماز عمران خان صاحب پڑھائیں گے؟ کیوں بھائی، آپ کا وزیر اعظم نہیں ہے؟ نہیں ہے وزیر اعظم نہیں ہے، مانا ہے آپ نے؟ آپ کہیں وزیر اعظم ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم، صدر، چیف آف آرمی اسٹاف، جناب سارے پیچھے کھڑے ہوں گے، آگے غریب کا بچہ ہی کھڑا ہو، اس لیے کہ اس کے پاس نسبت ایسی ہے، تقریر کرنے لگے گا، ممبر پہ کون بیٹھا ہوگا؟ آپ کہیں گے جناب وزیر اعظم صاحب آپ ممبر پہ بیٹھ جائیں، مولوی صاحب نیچے بیٹھ کر بیان کرو نا۔ یہ جو جلسوں میں سٹیج اوپر بنایا جاتا ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو، یہ بھی علماء کی قدر و منزلت بتانے کے لیے کہ جلسہ سننے والے بھی خواہش کریں کہ ہمارا بچہ بھی کل اس سٹیج پہ بیٹھ کر اللہ کا دین بیان کر رہا ہو، سب بیٹھ کر ادب سے سن رہے ہوں، اور وہ بلندی پہ بیٹھ کر اس کے بلند و بالا دین کی باتیں بلند و بالا انداز میں کر رہا ہو۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، حضرت
مکرم تشریف لے آئے، میں آپ کی خدمت میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے محترم دوستو، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، عالمی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ملک ایک کلمے کے نام پہ بنا تھا یا دو کلموں کے نام پہ؟ بھائی بولو، ایک کلمے کے نام پہ دوسرے کو میں کلمہ نہیں کہتا، اسلام پہ حملہ کہتا ہوں۔ ایک کلمہ کون سا؟ اصلی کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ملک اس ایک کلمے کے نام پہ بنا۔ عہد کر لو، ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اس ملک میں کلمہ چلے گا، کلمے کے نام پہ اسلام پہ حملہ نہیں چلنے دیا جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، یہ ملک 5 وقت کی آزانوں کے لیے بنا تھا یا 3 وقت کے تبرے کے لیے بنا تھا؟ میں اس کو آزان نہیں کہتا، میں اس کو فساد کہتا ہوں، تبرہ کہتا ہوں۔ 3 وقت کا تبرہ نہیں چلے گا، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی آزان چلے گی۔ میرے محترم دوستو، اس ملک میں فوج میں بہادری پہ کیا ملتا ہے؟ نشان حیدر۔ فوج میں نشان ابو بکر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو، نشان عمر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور یہ ایسے نہیں ہوگا، ہمیں پوری ہمت جرت کے ساتھ کوشش کرنی پڑے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ دھرتی چوک چوراہے گلیاں بازار پیاسے ہیں، صحابہ پہ تبرہ سن سن کے یہ زمین پیاسی ہے صحابہ کا ذکر سننے کے لیے۔ عہد کرو انشاءاللہ اس زمین کی پیاس کو بجھائیں گے، صحابہ کا تذکرہ عام کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، اپنے بچوں کو قرآن، 1-2 کو نہیں، سارے بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھا کر اللہ کا سپیکر بنانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور میں یہ بات بھی کہتا چلو، ہمارے ہاں ہوتا ہے جی کسی کو کچھ نہ کہو، کیوں بھی آپ بھی وہی ہو کسی کو کچھ نہ کہنے والے۔ میں آپ کو بیٹھے بیٹھے ایک لاٹھی مار دوں، دوسری ماروں، تیسری ماروں، مہمان ہوں، اس کے باوجود آپ 2-3 تو برداشت کر لیں گے، اور بڑا پہنچا ہوا ولی ہوگا جو 2-3 بھی برداشت کر لے، ورنہ پہلی بھی آپ کا حال کیا ہوگا؟ ولی صاحب کو کیا ہو گیا؟ آپ غصے سے اٹھ کر چلے جائیں گے کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں، ان کو کیا ہو گیا، اتنا غصہ، وجہ کیا بنی ہے؟ آپ پوچھیں گے، فوراً پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ تو دین میں بھی ایسے ہی مزاج رکھو نا، دین میں بھی ایسے ہی جذبہ رکھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، آپ بھی وہی ہیں، ہم کون ہیں؟ پورا جملہ بتاؤں؟ ادھورا جملہ حضرت تھانوی کے ذمہ نہیں لگانا ہے، حضرت تھانوی بات پوری کرتے ہیں، ادھوری نہیں کرتے۔ حضرت تھانوی کے ذمہ کچھ لوگ یہ جملہ لگا دیتے ہیں کہ حضرت تھانوی فرماتے تھے اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ نہ بھائی نہ، بڑا آدمی بات جامع معنی کرتا ہے۔ حضرت تھانوی نے یوں فرمایا ہے اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، اور جو تمہیں جان بوجھ کے چھیڑے اسے پھر چھوڑنا بھی، بھائی اسے چھوڑنا نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، اور جو تمہیں چھیڑے پھر اسے چھوڑنا بھی نہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی سانپ مر جائے لاٹھی بچ جائے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بتا سانپ کو مارنا ہے یا لاٹھی بچانی ہے؟ کہتا ہے مارنا تو سانپ کو ہے۔ میں نے کہا تیرا سانپ اگر مر جاتا ہے لاٹھی بچ جاتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر میرا سانپ خطرناک ہے لاٹھی توڑے بغیر نہیں مرتا تو پھر تجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سانپ زندہ ہے اور میں ہر روز لاٹھی کو نیا رنگ کرا کے رکھوں جناب، لاٹھیاں بدل بدل کے اپنے پاس رکھوں، تو آپ بتاؤ نا اسے غیرت مندی نہیں کہا جائے گا؟ سانپ زندہ ہے، لاٹھی بچا کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سانپ مر جائے لاٹھی بچ جائے، اور اگر سانپ مرے ہی نہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی بول لو نا، لاٹھی بچانی ہے یا پھر تو پوری قوت سے۔ اور سانپ مرتا کب ہے؟ جب سانپ آیا ہو چٹان یا سخت جگہ پہ اور پھر آپ پوری قوت سے لاٹھی ماریں
ادھر ڈنڈا ٹوٹتا ہے، ادھر سانپ مر جاتا ہے، کچلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھئی سانپ بڑا خطرناک ہے۔ قادیانیت کا سانپ خطرناک ہے یا نہیں؟ شیعت کا سانپ خطرناک ہے یا نہیں؟ بدعت کا سانپ خطرناک ہے یا نہیں؟ شرک کا سانپ خطرناک ہے، دجل کا سانپ خطرناک ہے، فریب کا سانپ خطرناک ہے جناب۔ اس کے لیے خاموشی کے تالے توڑنے ہوں گے، حق کو حق کہنا ہوگا، باطل کو باطل کہنا ہوگا۔ میں اختصار کے ساتھ یہ چند جملوں میں بات سمیٹ رہا ہوں تاکہ کوئی پیغام اور لائن بھی ملے اور پھر حضرت والا آپ سے خطاب کریں۔ میرے محترم دوستو، جھوٹ کہنے والے جھوٹ سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ بٹ صاحب ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ وہ تبرہ کرتے ہیں، قوم ان کی اٹھ کر کھڑے ہو کر اچھل کر کود کر داد دیتی ہے اور ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ تو آگے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا، کیونکہ آپ ہی کرتے ہیں، آپ ہی کرتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے۔ توجہ، امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری کا جملہ فرماتے تھے، میں حیران ہوں نبوت کے نام پہ ڈاکہ ڈالنے والے بدبخت جھوٹے مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے تو نہ ڈریں، ہائے، اور آمنہ کے لال کے ماننے والے ڈرتے بھی ہیں، شرماتے بھی ہیں، جھکتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آج سے یہ عہد کرو، ارادہ کرو، اگر باطل کا کام کرنے والے نہیں ڈرتے ہیں تو انشاءاللہ حق کہنے والے بھی حق کہنے سے نہیں۔ کہو انشاءاللہ، حق کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ کہنا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس پاکستان میں مختلف شہروں میں صحابہ کرام پہ تبرہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کے ضلع خوشاب کا گاؤں ہے پدرار، وہاں تبرہ سریعام ہوا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا پہ اصحاب رسول پہ تبرہ ہوا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ اس معاشرے کی گندی عورتیں جن کو عورت کہنا عورت کی توہین ہے، انہوں نے عورت کے آزادی مارچ کے نام پہ جو روڈوں پہ بدماشی کی، اور اس بدماشی کے موقع پر امی عائشہ صدیقہ پہ تبرہ کیا گیا۔ عہد کر لو، ارادہ کر لو کہ تبرہ اگر نہیں رکے گا تو انشاءاللہ صحابہ کے غلام اور دیوانے امی عائشہ کے بیٹے بھی اپنے ذکر اور وظیفے کی طرح، اپنی خوراک کی طرح روزانہ کی بنیاد پہ عظمت صحابہ کا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے نام پہ رکھو گے، اپنے گھر میں اہل بیت کا چرچا عام کرو گے، مساجد، مدارس، خانقاہ اور تبلیغی مراکز کو مضبوط کرو گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ اور الیکشن بھی آ رہے ہیں، آپ کہیں گے کب آ رہے ہیں؟ بھئی کبھی تو آ رہے ہیں، کبھی تو آئیں گے، آئیں گے۔ ووٹ کس کو دینا ہے؟ حضرت آئے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، توجہ ہے، ووٹ کس کو دینا ہے؟ جو ان جیسا ہو، لیکن ان جیسے عام ملتے نہیں ہیں، انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، انہیں لانا پڑتا ہے، انہیں ہمت دلانی پڑتی ہے۔ ووٹ ختم نبوت اور اصحاب رسول کی عظمت کے لیے دینا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ موضوع تو الگ الگ ہے، ختم نبوت کا موضوع اور ہے، عظمت صحابہ کا موضوع اور ہے۔ بصرہ والو آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے یہ موضوع الگ الگ ہے؟ موضوع الگ الگ ہے۔ مجھے بتاؤ نا، نبوت کے لیے ایک بڑا ضروری لفظ ہے، نبوت بولو تو وہ لفظ فوراً ذہن میں آتا ہے، اور وہ ہے امت۔ کیا ہے بھائی؟ نبی کس کے لیے ہوتا ہے؟ نبی کس کے لیے ہوتا ہے؟ باپ بولا جائے تو فوراً اولاد کا تصور آتا ہے کہ نہیں آتا؟ باپ کس کا؟ اولاد کا۔ اور پیر بولا جائے تو فوراً مرید کا تصور آتا ہے، استاد بولا جائے تو فوراً شاگرد کا تصور آتا ہے، نبی بولا جائے تو فوراً امت
امت کا تصور آتا ہے، بصرہ والوں طے یہ کرنا ہے کہ امت اصل نام میرا ہے، آپ کا ہے، یا امت اصل نام ابو بکر و عمر اور عثمان و علی؟ کس کا نام ہے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ذرا تبلیغی بھائی بیٹھے ہوں گے، کنتم خیر امہ ترجمہ کرو نا بھائی. دیکھو نا، تبلیغ تو سب کو ماشاءاللہ بلوا دیتی ہے، بولنے کا ڈھنگ سکھا دیتی ہے. ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تم یہی ترجمہ ہے اس کا. دیکھو جی، آج کبھی کہنے سے فائدہ ہو جاتا ہے، اونچا کہنے سے پھنس جاتا ہے بندہ. تم بہترین امت ہو، یہ ترجمہ نہیں ہے. تم بہترین امت ہو، زیر لگانی ہے. اچھا بھائی، آپ سوچیں گے بہترین امت قیامت تک جو لوگ آئیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں قیامت تک جو آئیں گے اور جو دنیا جب سے بنی آ چکے صحابہ جو آ چکے ان سے بھی بہتر ہو، جو آنے والے ہیں ان سے بھی بہتر. خیر امت رب نے کس کو کہا ہے؟ مجھے اور آپ کو یا صحابہ کو؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. اللہ کس کو امت کہہ رہا ہے؟ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھئے. مخاطب کی ضمیر ہے، حاضر کی ضمیر ہے. اللہ صحابہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں امت کا نام، امت کا لیبل، امت کا اصل کمرہ کس کے لیے ہے بھائی؟ تو نبی کا لفظ بولا جائے تو فوراً کون سا لفظ ذہن میں آتا ہے؟ امت. امت اور امت اصل نام کس کا ہے بھائی؟ امت نام کس کا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، امام محراب میں کھڑا ہو، امام تو محراب میں ہو، آپ پورا حال خالی رکھیں، صفِ سین سے شروع کریں، کسی کی بھی ہوگی؟ کسی کی نماز ہوگی؟ کیوں؟ آپ کہتے ہیں امام کے ساتھ اتصال ضروری ہے. ایک صف، دو، تین، چار صفیں آپ نے چھوڑ دی، سین سے آپ نے صفیں شروع کی، پچھلوں میں سے کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی. یاد رکھو، اگر پچھلوں کی نماز درست ہوگی تب ہی جب امام کے ساتھ اگلی صفوں کا اتصال ہوگا. میں کہتا ہوں بصرہ والوں، میں اور آپ امت میں رہتے تب ہے جب نبی کا پہلا خلیفہ ابو بکر کو مانا. جب نبی کا خلیفہ بلا فصل کس کو مانا جائے؟ جب ان صفوں کو مانا جائے پچھلوں کی خود بخود ہو جاتی ہے. پچھلے جتنا زور لگاتے رہے پہلوں کو نہیں مانیں گے، امت میں شامل نہیں ہے. اور یاد رکھو آقا امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے. توجہ، آقا کی ختم نبوت کا دفاع بھی ضروری ہے. توجہ. اور مجھے بتاؤ امام کی آبرو کس سے ہوتی ہے؟ نمازی زیادہ ہو، مسجد بڑی ہو، نمازی کوئی نہ ہو، یہ امام کی آبرو ہے. امام کی آبرو کس سے ہوتی ہے؟ نمازی زیادہ ہوں. میں کہتا ہوں خاتم الانبیاء کی آبرو اس سے ہے کہ آپ کے پیچھے صحابہ زیادہ ہوں. کہو سبحان اللہ. جو بدبخت کہے تین باقی رہے تھے اسلام اور ایمان پہ، باقی سارے مرتد ہو گئے. مجھے بتاؤ وہ حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے؟ اس لیے ختم نبوت کا منکر اگر قادیانی ہو ہماری اس سے بھی جنگ ہے. ختم نبوت کا منکر رافضی صحابہ کا دشمن ہو ہماری اس سے بھی جنگ ہے. نہ ختم نبوت کا وفادار قادیانی ہے، نہ ختم نبوت کا وفادار رافضی ہے. ہم نے اس ملک کے چپے چپے کو ختم نبوت کی جاگیر بنانا ہے. کہو انشاءاللہ. آخر میں اتنا کہتا ہوں، مسجدیں الگ الگ، مدارس الگ الگ، کس کے؟ مسلمانوں کے. اگلے دن میں ایک اجتماع میں گیا ناروال کی طرف، وہاں غیر اہل حدیث بھی تھے، وہاں بریلوی حضرات بھی تھے. ایک جملہ میں نے کہا اور وہ یہاں بھی کہتا ہوں، اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے وہ جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ
मिक्स अचार बनाने के लिए काफिरों को मुसलमानों के साथ मिलाकर इत्तेहाद उम्मत की कॉन्फ्रेंसें करते हैं। कुफर को खुश करने के लिए काफिरों को मुसलमानों के साथ नत्थी कर दिया, कॉन्फ्रेंस का नाम रखा इत्तेहाद उम्मत। ये इत्तेहाद उम्मत नहीं है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन भी इसको नहीं कहा जा सकता। ये तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वल काफिरीन है, ये तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वल मुनाफिकीन है। मैं कहता हूँ अगर कुफर को साथ मिलाने के लिए लोग इत्तेहाद उम्मत का उन्वान रख सकते हैं तो आज बसरा की इस जामिया मस्जिद में ये भी अहद और इरादा कर लो कि जो मुसलमानों के तबकात हैं, चाहे वो आले हदीस है, चाहे वो बरेलवी है, हम मुसलमानों के सारे तबकों को इत्तेहाद उम्मत के उन्वान से इकट्ठा करके ये बताएंगे कि काफिर अलग है, मुसलमान अलग है, काफिर काफिर है, मुसलमान मुसलमान है। इसलिए देवबंदी हो, बरेलवी हो, अल हदीस हो, किसी जमात से ताल्लुक रखता हो मुसलमान, उसके लिए पैगाम कि यारा छोड़ दे सारे झगड़े लो, आ मिल के सहाबा दी तारीफ करिए, कहो इंशाअल्लाह। यारा छोड़ दे सारे झगड़े लो, आ मिल के सहाबा दी तारीफ करिए। उन्हां वास्ते लफ्ज़ां नूं वुज़ू करा के दिल उन्हां दे वास्ते मसीह करिए जिन्हां तन मन धन आका तू बाप देता, असी भी उन्हां दे नाल परीद करिए। अल्ताफ ज़माना दीवाना मस्ताना आके असी जिंदगी करिए। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की, तो अल्लाह थाम सहाबा का। कुरान को खोल के देख जरा, है फर्ज इकराम सहाबा का, नबियों के बाद इस दुनिया में आला मकाम सहाबा का, कोहता नजर क्या देख सके, बाला है पाम सहाबा का। मुझको लाज़ हमी इस पर के मैं हूँ गुलाम सहाबा का। तो ईद रिसालत की तस्हीर सहाबा है, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है। जो वार आका ने उठाया था उस वार नबुव्वत के शहरीर सहाबा है। आका ने ये फरमाया मेरे बाद नबी होता तो फारूक नबी होता, फिर मान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा है। कुफार पे खालिद ने तलवारें जो न तोड़ी, आका ने ये फरमाया रब की शमशीर सहाबा है। कुरान के माथे पे लिखी है जो तस्वीर है इन फूटी किल्लों की तनवीर सहाबा है। अक्ल के मारो अल्लाह से मत झगड़ो, अपना तो मुकद्दर है मेरे पीर साहब। सहाबा का दिफा करना है कि नहीं करना? 10,000 शहीदों को हम भूले नहीं हैं, असीरों को हम भूले, अम्मी आयशा के दुपट्टे के लिए तड़पने भड़कने वालों को भूले नहीं है। हम ये अहद और इरादा करते हैं। मैं कल जुमा के वक्त में था जिला सांगड़ शहजादपुर में, जो बिल्कुल हैदराबाद के करीब है। आप हैरान होंगे, शहर के हर चौक का नाम खलीफे राशिद के नाम पे। तो मैंने उन्हें कहा कितने चौक हैं? कहते हैं 5 चौक हैं। तो फिर मैंने कहा आपने क्या किया? कहते हैं पहले का नाम सिद्दीक अकबर चौक रखा। अच्छा, ये चौकों के नाम ऐसे हैं जो बकायदा मंजूर शुदा है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा भाई, कैसे रखवाए और कुर्बान जाए जिस शख्स ने रखवाए। इसी काफले का एक फर्दे फरीद कारी मोहम्मद इसहाक उनका नाम था। खुदा की कसम वो दुनिया से रुखसत हो गए। सहाबा के नामों की तख्तियां भी बाकी हैं और शहजादपुर के एक एक सुन्नी की जुबान पे कारी इसहाक का नाम काम के साथ बाकी रहते हैं। नाम मंजूर कराए, तजवीज उन्होंने बड़ी अजीब बताई कि कारी साहब ने यूं किया, सारे शहर के आइम्मे मसाजिद, सारे शहर के खुतबा से, देवबंदी बरेलवी आलदी सबसे लिखवाया कि हम इन मुकद्दस हस्तियों के नाम पे शहर के चौकों के नाम रखना चाहते हैं। जब इतना बड़ा इत्तेहाद हुआ, गवर्नमेंट भी घुटने टेकने पे मजबूर हो गई। सुनियो, अपना हक नहीं लोगे, घर बैठे हुए किसी ने हक नहीं देना। आप इरादा कर लो, मुफ्ती साहिबान बैठे हैं,
جاوریہ میں یار 2-4 چوکوں کے نام تو صحابہ کے نام پہ ہونے چاہیے کہ نہیں؟ مجھے جب بھی اس خطے میں موقع ملتا ہے خدا کی قسم میری ایک تڑپ ہے کہ اس خطے میں اتنا دیوبندی ووٹ ہے. مولانا آصف معاویہ صاحب اتنا دیوبندی ووٹ ہے. جاوریہ شہر میں تقریباً 50 مساجد ہیں. کتنی ہیں دیوبندیوں کی 65 تحصیل بھی نہیں ضلع بھی نہیں. ایک چھوٹا سا شہر قصبے سے ذرا بڑا. کتنی مساجد ہیں اہل حق کی اور ایسے جید مضبوط لوگ بیٹھے. اپنا ووٹ بینک بھی اکٹھا کرو, کہو انشاءاللہ. اپنے حقوق بھی لو, کہو انشاءاللہ. لیں گے کہ نہیں لیں گے بھئی؟ ہم تو اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں گے. حضرت مولانا آصف معاویہ صاحب تشریف لائے. یہ فقیر آتا رہتا ہے, میری یہاں نسبت بھی ہے, آپ کو معلوم ہے. اس لیے میرے محترم دوستو اپنی آواز اور صدا لگانے آتے ہیں. اپنے آپ کو منظم کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ صحابہ کرام کی عظمت عزت رفت کے جھنڈے کو علماء کی رہنمائی میں بلند کرو. بچہ بھی رو کر چیخ کر ماں سے دودھ نہ مانگے, ماں بھی سستی کر جاتی ہے, دودھ نہیں دیتی. آپ گورنمنٹ سے, آپ ان محکموں سے اپنے حقوق نہیں مانگیں گے, آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے حقوق نہیں ملنے. باتیں بہت ساری ہیں, حضرت تشریف لائیں گے. وسعت دل ہے بہت, وسعت شہرہ کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. بعد میں میں شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں, شاہ صاحب کہیں اور دیکھتے ہیں تو ان کا کہیں اور دیکھنا ہی بتا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. دستار بندی بھی ہے جی, کہو سبحان اللہ. یہ حضرات یہ تھے ہمارے محترم دوست جناب مولانا مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب. اب ان بچوں کی دستار بندی ہوگی جن کے لیے آج کا ہم نے یہ خوبصورت پروگرام جو ہے وہ سجایا ہے. جی میں اسٹیج پر جو ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے, میں ان سے درخواست کروں گا مولانا امین صاحب. مولانا امین صاحب سوئے ہوئے تو نہیں؟ مفتی الرحمان صاحب تشریف لائیں. آپ مفتی احمد الرحمان صاحب آپ جی جی جی. حافظ محمد جریر علی شاہ صاحب والد سید عبد القدیر شاہ صاحب صاحبزادے ہیں, اس طرف تشریف لائیں, بیٹے ادھر کھڑے ہیں. حافظ محمد انس صاحب, حافظ محمد انس, حافظ محمد حفیظ, حافظ محمد خالد, حافظ محمد داود, حافظ محمد حنظلہ. یہ تشریف لائیں. درخواست کروں گا حضرت مولانا آصف معاویہ صاحب ان بچوں کی دستار بندی کریں. جی حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں. 21 مارچ روز اتوار بعد نماز عشاء
جامع مسجد مدنی مانکے والا میں حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے. اسی طرح 26 مارچ جامع مسجد تقویٰ جاوریہ میں حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ اس پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. حضرات یہ ایک اور اعلان ہے. حکایت صحابہ کتاب ہے، بحث سٹال پر موجود ہے. اگر کوئی لینا چاہے تو وہ بحث سے لے سکتا ہے. بس حضرات انہی بچوں کی نسبت سے آج ہمارا یہ خوبصورت پروگرام، میں ان سب کے والدین کو جن بچوں نے آج قرآن مجید کی تکمیل کی ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس ادارے کو بھی احساس